الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، میں اور آپ سعادت مند خوشبخت ہیں کہ آج آستان عالیہ کوٹلہ شریف کی سرزمین پر قدوۃ الصلحاء زبدۃ العرفاء امام الاتقیاء خورشید نقشبند خورشید ولایت حضور بابا جی میاں خورشید عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والد گرامی، محسنی و مربی و استاذی و شیخی، پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ خورشید نقشبند، دستگیر زمان حضور بابا جی میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، والد گرامی، آپ کے سالانہ عرس مبارک کی پہلی نشست ہے جو بالکل اختتام کے قریب آ چکی ہے۔ میں آپ احباب سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک دو باتیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ عقیدہ اور عمل یہ دونوں ہی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عمل جتنے بھی ہو وہ بیکار ہے۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو، عمل کے لحاظ سے کمی اور سستی بھی ہو تو رب کائنات کی رحمت کو جلال آ جائے۔ آستان عالیہ کوٹلہ شریف اس وقت پورے پاکستان میں ہی نہیں، بیرون ممالک بھی الحمدللہ اس حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ جو آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے مشائخ کی تعلیمات اور ان کی تربیت تھی، اس میں کمی نہیں آئی۔ وہ چلتا چلتا سلسلہ جب ان کے صاحبزادوں تک پہنچا تو امام ربانی مجدد الفسانی کے فکر کے علم بردار بن کر ہر طاغوتی قوت کے سامنے چٹان کی صورت میں کھڑے نظر آئے۔ کچھ مجبوریاں ہوا کرتی ہیں، اور یہ جملے چونکہ تصویر ہے، مووی چل رہی ہے، اور میں نے اس وقت جو کھڑا ہونا ضروری سمجھا وہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کے لیے میں کھڑا ہوا۔ ہمیں سٹیجوں پر جانا پڑتا ہے، چھوٹے بھائی میاں تنویر احمد صاحب وہ خطاب کرتے ہیں، بندہ ناچیز بھی کہیں نہ کہیں چلا ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالہ سے سوال و جواب کا سامنا ہوا کرتا ہے، تو ہم نے سوال بھی اور جواب بھی اس کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ اگرچہ ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے ہے،
اپنے فعل کا جواب دے گا. لیکن آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف عقیدے کے لحاظ سے اگر حضور خواجہ صاحب کے خاندان کا کوئی فرق، توجہ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر باہر کے سٹیجوں پر ہم پیروں کی اولاد اور سجادہ نشین کو لتاڑتے ہیں، ان کو سنجھوڑتے ہیں، ان کے بخشیے ادھیڑتے ہیں، تو ہمیں کوئی سکم اس بات میں نہیں. ہم برملا کہتے ہیں جب غیروں کے لیے ہماری زبان تلوار کا کام کرتی ہے. اگر سرزمین کوٹلہ شریف پر کسی لحاظ سے عقیدہ کے لحاظ سے سکم آئے تو ہماری زبان لڑکھڑائے گی نہیں، امام ربانی کی تعلیم کی تلوار بن کر چلتی نظر آئے. یہ فخر سے ہم کہتے ہیں، الحمدللہ. یہ اب بھی کہہ رہا ہوں، پوری غیرت سے جملہ بولنے لگا ہوں. پچھلے دنوں میں نے جھامکے میں اعلان کیا اور یہ میں نے کہا، جملہ جامعہ نظامیہ رضویہ اہل سنت و جماعت کا وہ مرکز ہے. ایک آستانہ ہے بغداد شریف میں، غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، الحسنی والحسینی. انہوں نے فرمایا جو میرے مدرسے کے دروازے سے نکل گیا، گزر گیا، اس کو بھی میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا. وہ بھی جہنمی ہو سکتا. تو میں اپنی تعلیمات کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی، میں نے ان کو خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، سرف سے لے کر دورہ حدیث تک دیکھا. تو میں نے یہ جملہ بولا، میں نے کہا جو جامعہ نظامیہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا وہ ہر لحاظ سے وہ کمزور ہو سکتا ہے، عقیدے کا وہ بے غیرت نہیں ہو سکتا. عقیدے کا وہ بے غیرت نہیں ہو سکتا. پھر مجھ سے سوال ہوگا، اگر یہی بات ہے، میاں صغیر احمد بول رہا ہے کہ جو جامعہ نظامیہ کے دروازے میں آ گیا وہ عقیدے کے لحاظ سے بے غیرت نہیں ہو سکتا، تو پھر بتا داتا گنج بخش اجمیری کے منبر پہ بیٹھنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جامعہ نظامیہ سے بڑا دورہ وہاں سے کیا، یہ آج خارجی اور واپسیوں کی گود میں کیسے بیٹھ گیا؟ اس کے لیے میں جواب دیتا ہوں، ہاں، یک درگیر محکم گیر اگر جامعہ نظامیہ کے دروازے پہ رہتا تو خدا کی قسم مفتی اعظم کی روح بھی اس کی تربیت کرتی نظر آتی. لیکن وہ کمینہ کبھی منہاجیوں کی گود میں جا کے بیٹھا، اس نے ایم فل وہاں سے کیا، پھر وہاں کا رنگ چڑھا، سورہ کلیت والا دماغ آ گیا. اگر وہ ایک دروازے پہ بیٹھ جاتا، جامعہ نظامیہ کا فیض آج بھی عقیدہ اہل سنت کا اسے نور عطا کرتا رہا. اور یہ برملا ہم کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں، اور میاں صاحب نے جو کہا ٹھیک کہا، صحیح بات ہے. اگر ہماری آپس میں بات ہوتی ہے، چھوٹے ہیں مجھ سے، میں بھی بڑے انداز میں کہہ دیتا ہوں، یہ بھی مجھ سے بات کر لیتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے ہم دونوں میں عقیدے کے لحاظ سے کمپرومائز والی کوئی صورت اور کوئی جگہ نظر نہ آتی ہے، نہ قیامت تک آئے تھی. جامکے میں نے تقریر کی اور میں نے وہاں ایک بروپیے کو جو سادات کے جھنڈے کے نیچے کھڑا نفس کا کھنڈ پک رہا ہے،
میں نے تقریر کی, میں نے چیلنج کیا, میں نے کہا 3 سطریں میں دوں گا عربی کی, کیونکہ تو مصر سے پڑھ کے آیا ہے, میں نے جامعہ نظامیہ سے پڑھ کے آیا, 3 سطریں میں دیتا ہوں عربی کی, میرے سامنے پڑھ کے 1 صفحہ تو دے عربی کا, میں پڑھ دیتا ہوں, تو میرا مرید ہو. آج ہمارے آستانے پہ وہ شاید میاں صاحب کو علم نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا, میں برملا کہہ رہا ہوں, اس جلسے کے بعد وہ مسجد جان کے والی وہاں ہماری تقریر کے مقابلہ میں یہاں ریس ناچ رہا ہے, یہاں ریس کاٹتا ہے, وہاں فلیش کی چھپے, اور یہ بندہ جو ابھی تقریر یہاں کر کے گیا جس کو اجاز بٹی کہتے ہیں, یہ ان رافضیوں کی گودوں میں بیٹھتا ہے, رافضیوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے. ہاں کوئی مت سمجھے تانا دے ہمیں کہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف پہ بول گیا, پتہ نہیں تھا, ورنہ میں اس کا جنازہ نکالتا بتاتا کہ تجھے آستان عالیہ کوٹلہ شریف پہ کون کھڑا کرتا ہے. کوئی بھی اس کا گند پلانے اگر کوٹلہ شریف میں آئے گا تو یا تو عقیدہ اہل سنت اپنائے گا یا یہاں سے دھکے جوتے کھاتے ہوئے نکلتا نظر آئے. میں دربار شریف میں بیٹھا ہوا تھا, دربار شریف میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے بار بار کہا جا رہا تھا, میاں صاحب یہ تو وہ بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے, اور ہماری ذاتی جنگ کسی کے ساتھ نہیں, ذاتی جنگ ہو تو معاف ہے, لیکن عقیدے کی جنگ لڑیں گے, عقیدے کے لیے مریں گے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے 1985 میں, یہ بات عرض کر رہا ہوں میاں صاحب کے آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی, 1985 میں اہل سنت کے اکابر اعلیٰ حضرت کے عرس پہ گئے, اور ان کی خواہش ہوئی جہاں اعلیٰ حضرت بیٹھا کرتے تھے وہ ان کی خانقاہ تھی, وہ ان کی نشستگاہ تھی, جہاں بیٹھ کے وہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے, اس کی زیارت کرے. 1985 میں آستان عالیہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے عرس کے لیے وہاں حاضری دی, اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند وہاں بیٹھا کرتے تھے. جب کمرے میں گئے علماء اہل سنت کے تو دیکھا وہاں کیا تھا, تصویریں نہیں لگی ہوئی تھی, بڑے بڑے پوسٹر کڈاور نہیں لگے ہوئے تھے, سامنے تحریر تھی, دیوار کے ساتھ لکھا کیا تھا, سنی جیو سنی رہا سنی مرا. کانوں کو نہیں سمجھ آیا, چلو گھر جا کے کہہ لیں, ان کو نہیں نہ پتا تھا نا, اس لیے وہ بول گیا نہیں یہاں, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ آستانہ ہمارا ہے, یہ آستانہ کوٹلہ شریف ہے, عقیدہ اہل سنت کی یہ مضبوط خانقاہ ہے. اسی لحاظ سے میاں صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا, اور ہمارا گمان بھی یہی تھا, ہمارا اچھا گمان ہے الحمدللہ. جب بھی کبھی میاں صاحب کو برادران کو کہتے ہیں ہم عقیدے کے لحاظ سے, کبھی بھی انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں مایوس نہیں کیا, کبھی بھی انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا. ہم فخر کرتے ہمارے بھائی بڑے ہیں, ہمیں بتا دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے, کیونکہ ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا آلو اوپر سے کتنا اچھا ہے اندر سے کتنا گندا ہے. جی سمجھ نہیں آ رہی ہو, ایک بندے نے وہ آپ سمجھ گئے مجھے پڑھنے والے ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کے آستانے پر جو خانقاہ کی جہاں مفتی اعظم ہند بیٹھا کرتے تھے, یہ جملے ہیں ہلکے سے لیکن پوری زندگی کی تعلیمات ان کے اندر ہے. کیا پھر سنا رہا ہوں, سنی جیو سنی رہو سنی مرا. میاں صاحب کل یہ جھانکے میں اس مسجد پر جہاں پورے جھانکے میں کسی نے رافضیوں کو گھسنے کی اجازت نہ دی,
پورا جام کے آستانہ علیہ کوٹلہ شریف کے ساتھ کھڑا تھا. ایک مولوی صاحب، میں بات بتا رہا ہوں کیسے ہمارے عقیدوں کو، وقت زیادہ ہو گیا، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ بات کرنا میرے لیے ضروری تھی، نہ کرتا تو ہمارے گلے میں آپ لوگوں نے کپڑا ڈالنا تھا. میاں صاحب کیا وہ مولوی جو وہاں کا امام ہے، خانقاہ محدث افتالوی کا وہ مرید ہے، وہاں سے اس نے دورہ کیا. لیکن جب ایک رافضی پیر کو کوئی مسجد نہ جانتے میں ملی، اس کو خریدا. کیا کیا؟ عراق کا ٹکٹ بھی دیا، بچوں کا جہیز بھی دیا. سمجھ نہیں آئی تو عراق کا ٹکٹ بھی دیا اور اس گھر میں صوفے لگے، بچوں کا جہیز دیا. اور جامعہ وہ جھانکے میں ہمارے مرید ہیں آستانے کے، جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا. کل یہ بندہ وہاں جمعہ پڑھا رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ کل یہ بندہ وہاں ہمارے جلسے کے مقابلے میں، جبکہ کوئی مولوی جھانکے کا جمعہ نہیں پڑھا رہا، یہ جمعہ وہاں پڑھا رہا ہے اور پڑھاتا رہے. آج تو بچ کے نکل گیا، چلا گیا. ہمارے سامنے رافضی قرآن بھی پڑھے، ہم اس سے قرآن نہیں سنیں گے. ہمارے سامنے رافضی حدیث بھی پڑھے، ہم اس سے حدیث نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پاک چیز کو گندے برتن سے وصول نہیں کیا جاتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بتا رہا ہوں. کوئی کل کہے گا، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کمینے ہی میاں صاحب کی تصویریں لگا کر ہمیں کہتے تھے، چیلنج کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کمینے صادر رضوی کے ساتھ تصویریں لگا کر ہمیں بلیک میل کرتے تھے کہ یہ ہے اہل بیت کو جاننے والے، یہ ہے اہل بیت کو جاننے والے. آج کے جتنے لوگ ہیں ان کی نظریں ظاہر پہ ہیں، وہ نظریں اندر نہیں دیکھتی. اگر اندر دیکھتی ہوتی تو کبھی بھی ان کمینوں کو پاس نہ آنے دیتی. ہاں، اگر کسی حوالے سے وہ کمینہ یہاں آ گیا، یہاں بول گیا، لیکن آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کا سٹیج اس کی حمایت نہیں کر رہا، اس کی سپورٹ نہیں کر رہا، اس کو تائید نہیں دے رہا، وہ کل بھی کمینہ تھا، آج بھی کمینہ ہے. اور جب تک رافضیوں سے جھپٹے لگائے گا، ان کے ساتھ بیٹھتا نظر آئے گا، اعلیٰ حضرت کی تلوار اسی طرح گھومتی نظر آئے گی. میرے اعلیٰ حضرت نے ویسے تو نہیں کہا تھا تقریر کر دینا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. عمل کرنا بڑا مشکل ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، کرو مدح اہل طول رسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین اتار آئے. مت عمال دیکھو، مت ان کی تقریریں، مت ان کے خطابات. میں نے یہ کہہ دیا، یہاں کوئی ماں کی شان بھی بیان کرے یا قرآن بھی پڑھے، جو بھی ہو، اس کے لیے گنجائش، بولیے اس کے لیے گنجائش. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی مصطفیٰ کے عادت میں، مصطفیٰ کی محبت میں، حضور کی چاہت میں فخر ہونا چاہتے ہیں. کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بتاؤ زندگی میں کون سا عمل ہے جس پر آپ کو فخر ہے کہ یہ نجات کے لیے کافی ہے؟ تو حضور محدث اعظم نے فرمایا تھا، ایک ہی عمل ہے جس پہ فخر ہے، یہ ہاتھ کسی بد مذہب سے ملا نہیں ہے، بد عقیدہ سے ملا نہیں ہے. اور یقین کریں، جب میں اپنے دادا جان کو پڑھتا ہوں، اپنے والد گرامی کو پڑھتا ہوں، اور پھر پڑھتا پڑھتا اوپر جاتا ہوں، تو خدا کی قسم جو ہمارے اکابرین کی تعلیمات تھی، ان کے حالات اور آثار تھے، ان سب کی چمک اور روشنی ہمیں اپنے بزرگوں کے کردار میں نظر آتی ہے.
عقیدہ امام احمد رضا کی کیا سنے سنا دوں سنا دوں ایسے آپ کی محبت ہے دو سے جا رہی ہے تو پھر بھی آپ کر کے دو کے قریب ہے یہ بات صرف عقیدہ اور عمل بتا کے بات ختم کر رہا ہوں عقیدہ دیکھیں اعلیٰ حضرت جب کعبۃ اللہ کی حاضری کے فارغ ہونے کے بعد مدینہ شریف پہنچے نا ایک امنگ تھی تڑپ تھی آرزو تھی التجا تھی ایک چاہت تھی کہ میں جب حضور کے دربار میں جاؤں تو مجھے حضور اپنے جلوہ سے منور فرما دیں ایک دن گزرا 2 دن گزرا 3 دن گزرے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے 1000 کتے ہیں یہ مولوی صاحب ہے نا یہ میرا شاگرد ہے ابھی اس نے پڑھ دیا شہدہ میں ان مولویوں کو اور ان نعت خانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں ادب زیادہ آتا ہے یا اعلیٰ حضرت کو زیادہ آتا ہے میں اب بات کرنے لگا ہوں اسی لیے جس نے پڑھا نہ ہو کسی استاد سے وہ کورا ہوتا ہے جی اس کو تراشنا پڑتا ہے میں توضیح تلوی پڑھ رہا تھا شیخ الحدیث عالم بعمل شرف ملت حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری سے توضیح تلوی پڑھ رہا تھا مفتی صاحب کے کمرہ مبارک کے سامنے ان کا کمرہ تھا وہاں توضیح تلوی پڑھ رہے تھے یہی بات جس طرح میں نے پڑھا نا تو ابھی حکمہ دے دیا پڑھا گیا کروں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اگلا شعر حضور سادہ گرامی پڑھنا چاہتے تھے تجھ سے کتے تو ایک طالب علم نے پڑھ دیا تجھ سے کتے 1000 تجھ سے میرے استاد گرامی شرف ملت شیخ الحدیث مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری فرمایا کوئی نعت خواں کوئی خطیب اس لفظ کو مت بدلے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہی کہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے 1000 فرقے ہیں فرمایا اعلیٰ حضرت نے جب دربار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو اس لقب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا تو مصطفیٰ کی رحمت کو جلال آ گیا اس لفظ نے سارے حجابات ہٹا دیے اور گنبد خضرا سے آواز آئی احمد رضا کوئی اور ہوتے ہیں جن کو خواب میں آ کے ملتا ہوں جس طلب سے تو آیا ہے تجھے ظاہری آنکھوں سے اپنا دیدار کرواتا نظر آتا جب یہ عقیدہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں عقیدہ کیا تھا جب حضور کے جلوے احمد رضا کی آنکھوں میں آئے تو کیا کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہا پیش نظر وہ نوبہا سجدے کو دل ہے بے قرار کوئی پہنچے عوام واسطے ویسے اعلیٰ حضرت ہے بھی کوئی نہیں عوام واسطے صرف یہ نہیں ہے یہ سیپی مولوی اتے تھلے چڑھا چڑھو کے کہنے سب سے سمجھ کو نہیں ہے تو انہوں نے بھی کو نہیں ہے چلو انہوں نے میں لتاڑیا تے بڑا ہے میاں صاحب نے بھی بڑا لتاڑیا ہے چپتے ہوئے لیکن کل بڑی اچھی گل کی تھی کل انہیں کیونکہ ایسی شخصیت نہیں بنیا نہ شخصیت دی وجہ تو چھڑے ہے بس معیار کوئی عقیدہ ٹھیک ہے ساڈے کندے آتے عقیدہ خراب ہے تو لترا واسطے سے آ رہے کل انہیں گل پتہ نہیں پرانی ہے یا کل بھی بڑی چڑی ہے وائرل ہو رہی میرے کو بھی آ گئی میرے کو موجود ہے غالباً وہ سٹیج مولانا ابو البیان علامہ سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً وہ مجھے نظر آ رہا کیونکہ وہ مولانا محمد رفیق مجددی وہاں تشریف فرمائے لیکن سٹیج شاید کوئی اور بھی ہو علماء تشریف فرمائے اس بندے نے کہا تھا کہتا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں معاویہ کا معنی معاویہ کا میں بھیجتا ہوں آج لذت آئے گی کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں معاویہ کا معنی کیا ہے معاویہ کا مطلب کیا ہے اب جب اتنا سوال کیا تو وہ کرسی سے اٹھ گئے علماء کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے
کیا کہنے لگے؟ اب میرا آ گیا. کہنے لگے وہ خطیب، وہ شاہ صاحب کہنے لگے میں مولویوں کے پیسوں کی وجہ سے سید نہیں بنا. آگے جملہ اسے کمال کا قائل کہتے پوچھتے ہو معاویہ کسے کہتے ہیں؟ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے معاویہ کا معنی یہ ہے، معاویہ اس ہستی کا نام ہے جس کو دیکھ کے کتے بھونکنے لگ جائے. اگرچہ ڈکشنریوں میں یا اور، لیکن بات بڑے کمال کی ہے. ہمیں معاویہ اس ذات کا نام ہے جس کو دیکھ کے کتے، جس کو دیکھ کے کتے، اور جس کو دیکھ کے کتے. مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری انہوں نے داتا صاحب کے سٹیج پہ حق ادا کر دیا. آج میں نے انہیں مبارکباد بھی دی. انہوں نے کہا سن لیو، تم جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہو، عمر فاروق کے نعرے لگاتے ہو، عثمان غنی کی حیا کا اعلان کرتے ہو، علی علی کرواتے ہو، لیکن اب سنیوں کو یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. سنیوں کو بتاؤ کہ معاویہ مصطفیٰ کا صحابی ہے. سارے بولو نہیں نہیں نہیں، اوے قلت کثرت دا معیار تعداد وغیرہ نہیں ہے جنہیں تو تھی پریشان ہو. آخر تک جڑا بندہ ہے گوڈیاں تو ہاتھ چوکے ایویں دا نعرہ مارے، ایویں دا نعرہ مارے، ایویں دا اے کوٹلا شریف دے گرد و نواح کہ یہ رافسی بیٹھے نے، انہاں نے کناں چ بجلی بن کے چلتا چلتا پنڈی کی طرف پہنچے. انہوں نے پتا چلے امام ربانی دے فکر دی امین امام احمد رضا دے نظریے دے ترجمان آج بھی کوٹلا شریف دی سرزمین پہ اعلان کرتے نے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. رونگٹے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میاں صاحب بیچ کام پاندے نا تو میرا سارا ہی میرا کام نہیں سمجھ آئے. میاں صاحب بیچ کام پاندے رہے تھے، پھر مٹھی چھری چلا کے جڑے زخم ہوندے نے یا رونگٹے کھڑے نے پھر، لیکن میں اینڈ تے لگ کے تے آخر تک ابتدا تو لگ کے میں رونگٹے جڑے کھڑے نے تھلے آن نہیں دینا. میں کہندہ ہے کھڑے رونگٹے لے کے جائے بستر تے ستا بھی پوے تینو پتا چلے اعلی حضرت مجدد دین ملت امام احمد رضا دی تعلیمات اور نظریہ تعمیر سنیانو نظریہ اہل رسط سناندہ ہویا نظر آندہ پیا. سنو گل اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ پیش نظر وہ نو بہار. ہاں سمجھ کو نہیں آئی تو انہوں نے صرف تسی اتھو تک ہی ہو. کوثر نیازی نے کہا تھا نا، مولانا کوثر نیازی نے کہا اللہ حضرت کے محامد و محاسن، ان کے کمالات، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا علم، ان کا حافظہ، خدا دا صلاحیت ساری اپنی جگہ پہ. لیکن اگر مجھ سے پوچھو احمد رضا کون ہے تو احمد رضا ہمارے جہد شخصیت کے حوالے سے مولانا کوثر نیازی نے لکھا، کہا مجھ سے پوچھتے ہو احمد رضا کون ہے تو اعلیٰ حضرت کا یہ جو اردو سلام ہے یہ دور حاضر میں قصیدہ بردہ شریف نظر آتا. میں تیاری بھی کرنا پیا نا، کل میری پر سے تقریر سیالکوٹ میں بھولے نا یاد کی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ذوق واسطے میں گل کی خطیبہ کو سنیا میں پہلو میں کوئی نہیں سناؤں دیا تو میں کہ ہوں لوگ مینوں بھی سجدے نے تقریراں میں بھی کچھ نہ کچھ ٹچ تے دیا کرایا. مسکرائے ہو نا، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. آلہ فرماتے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. سمجھ آئی؟ روکیے سر کو، روکیے سر کو، روکیے. ایتھے جڑی گل میں پڑھی ہے نا وہ میں تمہیں سنان لگا.
کیا خوب لکھا اس شعر کے ضمن میں. مجھے اس وقت نام یاد نہیں آتا کہ شرح ہے وہ کن کی ہے، لیکن کمال کی بات کی. فرمایا کمینے ہمیں کہتے ہیں یہ مزاروں کو، درباروں کو، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمیں تانا دیتے ہیں. اگر سجدہ کرنے کی بات ہوتی تو سب سے اونچی قبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب اس شاہ مصطفیٰ کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے تو کسی ولی کی قبر کو سجدہ کیسے کریں گے؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے روکیے، سر کو روکیے. یہی تو اس پر میں شفا شریف کی حدیث پڑھتا، لیکن بات ختم آگے چل رہا ہے. تقویٰ، تقویٰ، تقویٰ سنیں. اب جنہوں نے تقویٰ اور تزکیہ میں نے منان دا ٹانگ گندہ دی. ہاں میں نے منان دا ٹانگ ہے جیڑا کوئی عقیدے دلے آنے ڈاڑیاں گلا سن کے نرادہ سے منان دینے ہیں. چلو چلو کسی ماشاءاللہ جی پھاڑے پھر آج ماشاءاللہ تو اڈی ترجمانی پھاڑے پہ. اعلیٰ حضرت کا تقویٰ دیکھیں، بات سمجھ آئے گی آپ کو. مختصر کرتا ہوں، پھر میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھوں گا ترنم میں. جی پڑھوں گا میں ایک شعر. ماشاءاللہ اے پیار دیا گلہ نے، راز و نیاز دیا گلہ نے. ماشاءاللہ حضرت گرامی اعلیٰ حضرت کا تقویٰ دیکھیں. اور میں تے کیا تانوں تقوی دی ہوا بھی نہیں لگی، خدا دی قسم تانوں تقوی دی ہوا بھی نہیں لگی. یہ 5,000 تے 10,000 چ دعاواں دے جملے بولے وہ پوچھے مولوی احمد رضا. ہاں میں کیا نہیں، ہاں میں کیا نہیں. جڈا بڑا قد ہوئے اس قد دی حیثیت والے نے پوچھو امام محمد رضا کون ہے. فضل حق خیر آبادی نے پوچھو، مولانا نقی علی خان سے پوچھو، مولانا علی رضا سے پوچھو، صدر الشریعہ امجد علی اعظمی سے پوچھو. پھر جو کس شان کا نام، کس عظمت کا نام، کس رفت کا نام ہے. تقویٰ سنو ان کا. اعلیٰ حضرت کی دعوت، اعلیٰ حضرت کی اور بولی ہے یار چھڑ دیا. پھر دیکھا میں نے پسینہ آ گیا، میں حلال ہونا پیا. تو دوسری صرف اینا میں نہیں بول دے کہو نا سبحان اللہ. اینڈ تک جا کے کہو سبحان اللہ. اے اللہ دی رضا واسطے کہو سبحان اللہ. کوٹلہ شریف دی سرزمین پہ حاضری پہ فخر کر کے کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت دی سرپرستی نو لے کے کہو سبحان اللہ. امام ربانی دی فکر نو سجا کے کہو سبحان اللہ. میاں صغیر دی تقریر حق والی سن کے کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت دعوت پہ گئے تو وہاں جو سالن بنا ہوا تھا نا وہ شوربے والا، وہ بولیے شوربے والا. اس سالن میں ہنڈیا میں یعنی جو ہنڈیا تھی اس میں کیا تھا، شوربہ زیادہ تھا. بڑی محبت سے عقیدت سے بنایا تھا میزبانوں نے. اعلیٰ حضرت نے روٹی کھا لی سالن کے ساتھ. اب پلیٹ میں شوربہ بچ گیا. تسی اینجی حضرت کر جی کر لے ان جا کے سوچیا جی ایڈا وڈا علم ہویا نا، ایڈا وڈا. میں صرف ہاتھ نہیں میرے ایڈے گرے میں چوڑا کیتے نے. ایڈا وڈا علم ہویا پھر بھی یہ گل سمجھن واسطے بڑی محنت کرنی پائے گی. سمجھ نہیں آئی؟ اور کوئی نہیں آئی تو پریشان ہو. ویسے آج میاں صغیر نے ہویا کی کیونکہ میں نے میاں تمیر صاحب نے ہونے کیا صبح تقریر میں کرنی. میں اگر تسی کرنی ہے میں 12 بجے جا کے جمعہ نہیں پڑھانا کیونکہ اشتہار لا چھڑیا. تو جی میاں صاحب نے کیا کہ نہیں جانا پھر کیونکہ امامت تے رستے میں ہی کروانی ہوتی ہے. جی لو جی انہوں نے فرما دیتا ہون جی ہاں انہوں نے میں جان کو نہیں دیتا. اے جناب یہ اٹھتے پہ سر میں جان کو نہیں دیتا. ہاں اسی میں نہ اسی آخر ہل کے جانا گے. تسی ملتان جانا، تسی بھی تو شوپرے جانا، میں بھی اتنے جانا. ایک گلی اگے میں پھڑ کے بوے چ واڑ آواں گا کوئی گل نہیں. بہت آرام نہ
اور دادا جان دور سے نا، اور دادا جان دور سے مبارک ہے نا، اور دادا جان دور سے مبارک ہے، اور دستگیر زمان دور سے مبارک ہے کہ ایک وقت پیر کبیر علی شاہ کہہ کے گیا فرمایا وائی دا سواد تبھی ہوتا ہے۔ اور پیر کبیر علی شاہ صاحب کیا کہ گئے وائی دا سواد ہو نہیں ہوتا ہے جدو جوڑی اپنی ہوئے۔ لیکن میاں صاحب نے سانو جاندی والی پیسے بھی دے رہے ہیں انعام کے طور پہ، کر لیجیے۔ واہ جی واہ، اے بندے خوب رہا اور ارستی مجلس سے نا میں خوش ہو گیا۔ صحیح بات ہے، خوش ہو گیا۔ میاں صاحب نے تقریر کر کے کیا دادا جان خوش ہونے کے نہیں، اور میں کیا پوچھن دی لوڑی کوڑی، کسی نو اکھ ملے تے پوچھے خوشی دے نقشبند کلو، پوچھے دستگیر زمان دے کولا آجو خواجہ امیر الدین نے کلمہ چا حضر ہو کے کہیں پہلے خواجہ صاحب جڑی تربیت تسی سانو دیتی سی آج جیسے اپنے پترانو دین واسطے تیار کر چھڑیا تے تسی بھی دعا پتہ تے کون نہ لگدا دعا منگیا کرو یہ نہیں رہی ہے۔ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی کہتا ہے روکھی سوکھی کھائی ہے انہوں نے پرسوں انہوں دا متھا جمعہ تے میرا اندر ہل گیا خوشی نال کیونکہ روکھی سوکھی کھائی ہے عقیدے کی دولت بچائی ہے۔ آخر تک کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت گئے شوربہ تھا روٹی کھائی، روٹی کھانے کے بعد جو شوربہ پلیٹ میں ڈالا ہے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے، میزبان نے رکھا بھی اسی لیے لیکن اعلیٰ حضرت نے روٹی کھا لی، کھانے کے بعد شوربے کو دل چاہا کہ میں پی لوں۔ اس نے مولوی سمجھن گے سامین دیا سمجھا تو اٹھتے اٹھتے بلکہ پیرا دیا سمجھا تو یہ لکڑ عظم پتھر عظم سب کچھ عظم سمجھ نہیں آئی۔ شوربہ بچا تکواز کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا، شوربہ بچا دل نے چاہا پی لوں، جب دل نے چاہا پی لوں دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا ایک تیری مرضی ہے ایک کائنات کے والی محمد کی مرضی ہے۔ ایک تیری چاہت ہے ایک امام الانبیاء کی شریعت کی چاہت ہے۔ فرمانے لگے میزبان کو بلاؤ، توجہ ہے تو انہوں پتہ کو نہیں لگنا میں تقریر ختم کر دینی کہہ لو جلدی میں سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میزبان کو بلایا گیا، فرمایا یہ شوربہ ہے اجازت ہے مجھے میں پی لوں؟ اب میں وہ لکھنؤ والی اردو کیسے بولوں لیکن چلو تھوڑی جی نقل اتار لئیے، نقل نال بھی کام بن جانتا ہے۔ فرمایا یہ شوربہ ہے دل چاہتا ہے پی لوں، ہاتھ باندھ کے مرید عقیل اپنی مستبی کھڑا ہو گیا، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ فرمانے لگے شوربہ یہ آپ نے جو بنایا ہے یہ طعام کے لیے ہے، یہ مشروب نہیں ہے۔ اچھا جنہ نے اگے ایک بڑی بڑی سنی ہے گل ادھر تھوڑا چپ رہن، جنہ نے میرے کو پہلی مرتبہ سنی ہو محبت میں کہو سبحان اللہ تاکہ میں بھی پتہ چل جائے میں کوئی محنت کرنا وا جی میں کوئی محنت ماڑی موٹی سمجھ نہیں آئی کرنا اور چلو میری محنت نہیں کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اور میاں صاحب ورگا شعر نہیں پڑھ سکتا لیکن اے گل حق جے کہو سبحان اللہ۔ وغیرہ نہیں پڑھ سکتا انہوں نے بھی مان ہے نا جی میں اے پڑھا دے پہنے میں بھی نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میں سڑکا دے رہی نا جی سمجھ آئیے کہ نہیں۔ اے محبت علیہ گلہ نے آپ نے فرمایا اجازت ہے میں پی لوں؟ عرض کرنے کا حضور آپ کے لیے ہے، آپ ماں باپ ہیں مل جائیں سب کچھ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں آپ نے بنایا تھا طعام کے لیے، یہ طعام ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے
نہیں تو جس مقصد کے لیے میزبان نے وہ لنگر بنایا ہو اس مقصد سے مہمان ہٹ کے استعمال کرے تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بتاؤ تو صحیح جس کا طعام میں تقویٰ اتنا زیادہ ہے، بتاؤ تو صحیح اسلام میں تقویٰ کتنا ہوگا؟ جی چلو ہوں عشق کی گل کر لیں ہوں، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں میں حضور غوث پاک دا جدوں دا سبق پڑھیا نا میں تو بھولیا نہیں، تے حضور اعلی حضرت دی گل سنا دیا پھر سنان گے اگے۔ اعلی حضرت دی عمر مبارک 6 سال دی، ساری نمی ہے نا تینوں دیکھ کے میں نمی کرنا پیا، میں کہہ رہا کہ میاں صاحب صرف میرا ڈھائی ہوں گی کیونکہ یہ بھی تو مولوی ہے نا، تو جا کے یہ نہ کہہ دے میاں صاحب نے وہی کیتی جڑی مکی کر کے گئے، تو میں کہتا نہیں کرتی کی کریے تسی تو پہلی رسول کہو سبحان اللہ۔ او بیلیا اے تقریر نہ چاڑی میری ورنہ میں اشتہاری ہو جانا ہے۔ لائف چلتا پیا، واہ جی واہ، لے پھر ہون تے لائف چلتا پیا تے لائف ہی کم ہوندا پیا جی، لائیو آپریشن جی، لائیو آپریشن۔ اعلیٰ حضرت کی بات سنیں کتنی بات ہے، ان کا تو اتنا بڑا قد ہے تو ان کو ادب نہیں آتا، بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت کی عمر 6 سال، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے ننہال والے بھی غوث اعظم کے منگتے، ننہال والے بھی غوث اعظم کے منگتے۔ 6 سال کی عمر تھی، الامام الشاہ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان فرمانے لگے بیٹا احمد رضا ادھر بغداد شریف ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو ہوں آہستہ کر لینا، چلو ہر گل بھی ٹیل لا کے نہیں نہ کرنی چاہیے، آہستہ کر لینا، سمجھ جاؤ۔ آپ فرمانے لگے میرے ابا جان نے کہا احمد رضا ادھر بغداد شریف ہے، ادھر بغداد شریف ہے، جب تجھے بتا رہا ہوں ادھر بغداد شریف ہے تو پھر سن لے کبھی ادھر ٹانگیں نہیں پھیلانی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 68 سال 68 سال اعلیٰ حضرت نے عمر پائی، ان میں سے 6 سال نکالو 62 سال گزر گئے۔ یہ وقت کا محدث، وقت کا قاضی، وقت کا علم ریاضی کا عالم، وقت کا علم جبرا کا عالم، سارے علوم کا ماہر 62 سال میں بغداد کا اتنا ادب کرتا ہے، ادھر ٹانگیں نہیں کی۔ بتاؤ تو صحیح کہ بغداد شہر کا اتنا ادب کرتا ہے، وہ شہر مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتا ہوگا؟ وجب میں آ کے کہتے ہیں حاجی شہنشاہ کا روزہ دیکھا، حاجی جنہ دا وجدان کینیڈا والا انہوں کچھ اور نظر آتا ہے، تو میرا وجدان امام احمد رضا والا ہے، تو امام احمد رضا نے کیا جڑا ولی ہوندا ہے نا کلیاں نگلیاں نہیں جاندا، وہ مریداں نوں نال لے کے جاندا، تے سارے حاجیاں نوں آواز دتی، پورے حرم چالا دی آواز گونجی تے کی کہندے نے حاجی